طریقہ اور ہے، یہ اگر کوشش کر کے آپ کر لیں، وہ یہ ہے کہ اگر ایک خاص اسی نیت سے کہ اس سے گناہ نہ ہونے پائیں، اور ایک خاص دعا پڑھتے ہوئے جو بھی آپ کو میں لکھوا دوں گا، زمزم اگر پیا جائے، آب زمزم، آب زمزم پیتے وقت جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ ایک عالم کے پاس باقاعدہ ایک شخص آیا، کہا کہ جو حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ زمزم پیتے وقت جو بھی دعا مانگی جائے ضرور قبول ہوگی، کیا یہ حدیث صحیح؟ انہوں نے کہا بالکل صحیح۔ کہا تو پھر میں نے آب زمزم پیتے ہوئے یہ دعا مانگی تھی کہ آپ سے میں 1000 حدیثیں سنوں گا۔ انہوں نے کہا عالم نے کہ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے، بیٹھو، اور ان کو 1000 حدیثیں سنائیں۔ تو جو بھی دعا قبول کروانی ہو، آب زمزم پیتے وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ ضرور استجابت تک پہنچتی ہے، مستجاب ہوتی ہے دعا، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ یا تو زمزم منگوائیں کہیں سے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، عمرے کے اوپر لوگ جاتے ہیں، ان سے باقاعدہ فرمائش کر کے منگوائیں۔ پیغمبر اسلام فرمائش کر کے، مکے سے کوئی آتا تھا تو فرمائش کر کے اس سے زمزم طلب کرتے تھے، مدینے سے کوئی آتا تھا تو اجوا کھجور طلب کرتے تھے پیغمبر تحفے میں۔ تو زمزم لوگوں سے منگوائیں، باقاعدہ فرمائش کر کے منگوائیں، جو وہاں پر رہتے ہیں، دوست، اقارب، رشتہ دار، عمرے، حج اور زیارات کے اوپر جانے والے افراد، ان سے کہیں کہ آپ ضرور لے کر آئیں۔ اچھا، یہاں پر عام طور پر ہوتا کیا ہے، ورنہ زمزم ایک انتہائی خوشگوار اور بہترین پانی، لیکن کیا ہے کہ یہاں پر پتہ نہیں کون کون سی پلاسٹک کی بوتلوں کے اندر لوگ اس کو رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا ذائقہ پلاسٹک کی بوتل کی وجہ سے ذرا عجیب ہو جاتا ہے۔ آپ مناسب سی بوتل میں، شیشے کی بوتل میں، کسی ایسی جگہ اس کو کر کے رکھیں گے تو اس کی تازگی، فریشنس اور وہ سب بھی برقرار رہے گی۔ تو زمزم خود ایک انتہائی متبرک پانی ہے، اور یہ اندر کی تمام برائیوں کو اور بیماریوں کو بھی دھو کے صاف کر دیتا ہے، جیسے کہ اس کی دعا کے اندر آگے چل کر آپ دیکھیں گے۔ تو وہاں سے منگوا لیں، ورنہ اس زمزم، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ تو مخصوص ایک مقدار آئے گی، روزانہ کچھ نہ کچھ زمزم گھر کی پانی کی بوتلوں میں ملا دیا کریں، تاکہ اس کے اثرات ان کے اندر بھی منتقل ہو جائیں، اور پھر وہ ویسے بھی پورے سال آپ زمزم پیتے ہوئے آپ استعمال کریں۔ زمزم کا کنواں پہلے تو یہ تھا، خانہ کعبہ کے صحن میں ایک عمارت سی بنی ہوئی تھی، اور پھر اس کے نیچے یہ اس طرح سے زمزم کا کنواں ہوا کرتا تھا، لیکن جب کنسٹرکشن ہوئی تو وہ سامنے سے وہ تمام بلڈنگز تو ہٹ گئیں، اس کے بعد یہ ایک دائرہ سا بنا دیا گیا کہ یہاں پر زمزم کا کنواں ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر اس زمزم کے یہ اصل میں جو پانی زمزم کے کنویں سے نکلتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے، کہ جو اندرونی طور پر، اب تو خیر یہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اوپر سے بھی جو نشان فرش کے اوپر لگایا گیا تھا کہ یہاں زمزم کا کنواں ہے وہ بھی ہٹا دیا گیا، تو اوپر سے تو پتہ نہیں چلتا، اور اب کوئی زمزم کے کنویں کی طرف جا بھی نہیں سکتا، لیکن چند سال پہلے تک لوگ وہاں پر جاتے تھے اور باقاعدہ براہ راست جو ہے وہ پانی وہاں کا زمزم کا پیا بھی کرتے تھے۔ اور بہت سے لوگ تو یہ تھے کہ یہ مقام ابراہیم ہے، جو خانہ کعبہ کے صحن میں جو شوکیس رکھا ہوا نظر آتا ہے سنہری رنگ کا، اس کے اندر حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشانات ہیں، یہ حضرت ابراہیم کے پاؤں ہیں جو شوکیس کے اندر جو رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور لوگ پہلے زمانے میں جو بادشاہ حضرات ہوا کرتے تھے وہ اس کے اندر آب زمزم کا پانی ڈال کر اور پھر اس کے اندر ڈال کر پیا کرتے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات ہیں۔ حضرت ابراہیم جب خانہ کعبہ کی دیوار کو بلند کر رہے تھے تو ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، تو پتھر پہ کھڑے ہونے کے بعد یہ پتھر حکم خدا سے اوپر نہ نیچے ہوتا تھا۔ اس زمانے میں کوئی وہ تو نہیں تھی کہ کوئی اس طرح سے کوئی سیڑھی یا اس انداز سے کوئی چیز بناتی، وہ پتھر خود ہی خدا کے حکم سے اوپر اور نیچے ہوتا تھا، اور خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم کو جب یہ حکم ہوا کہ لوگوں کو حج کی طرف بلاؤ، تو جیسے ہی حج کے لیے انہوں نے لوگوں کو بلایا، یہ پتھر برداشت نہیں کر سکا اور موم کی طریقے سے نرم ہو گیا، اور حضرت ابراہیم کے پاؤں اس کے اندر دھس گئے، اور اتنے دھس گئے کہ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم کو پاؤں کو جس طرح اکھیڑ کے نکالتے ہیں اس میں سے اس طرح سے پاؤں نکالنے پڑے، اور پتھر پہ قدموں کے نشانات آ گئے۔ پھر بعد میں اس کا ایک نشان سے ایک وہ کیس بنا دیا گیا، اور لوگ اس کے اندر پھر پانی جو ہے وہ ڈال کر پیا کرتے تھے۔ تو زمزم پیتے وقت یہ والی دعا آپ نوٹ کر لیں کہ جو خاص طور پر پڑھنی، اللہم اجعلہ علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقم۔ پروردگار مجھے نفع بخش علم عطا فرما، نفع بخش، ورزقا واسعا اور مجھے وسیع رزق عنایت فرما، وشفاء من کل داء وسقم اور مجھے ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کی خرابی سے بچا، ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کی خرابی سے۔
تو اس میں جسمانی اور روحانی تمام باتیں شامل حال ہو جاتی ہیں. مکمل احترام کے ساتھ زمزم کو استعمال کیا جائے. ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں